أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کا تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے اور وہ نظارہ جو ہم نے آپ کو دکھایا وہ صرف لوگوں کی جانچ کے لیے تھا، اور اس درخت کو بھی جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں لیکن ان کی زبردست سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ شروع زمانے کی آیتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف سے دین کی دعوت پیش کی جا رہی ہے اور مشرکین کی طرف سے آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی سچے دل سے صبح شام محنت کرے اور اس محنت سے اس کا ارادہ دنیا کمانا نہ ہو بلکہ سامنے والوں کی ہدایت مطلوب اور مقصود ہو. اس کے باوجود سامنے والے لوگ ایمان قبول کرنا تو دور کی بات، ایمان تک قبول نہ ہی کریں، لیکن روز بروز اور زیادہ ستائیں اور زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، تو ایسے حالات میں آدمی کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، آدمی ہمت ہار جاتا ہے. آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اتنی زیادہ محنت کرتا ہوں اور اس کا کوئی اچھا نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا، تو آدمی ہمت ہار جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمت دلائی کہ یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، اس سے آپ شکستہ دل ہو کر بیٹھ نہ جائیں. آپ نے جو مشن شروع کیا ہے اس مشن کو لے کر آپ آگے بڑھتے رہیے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ لوگوں کو آپ کے رب نے گھیرا ہوا ہے. اب یہ گھیرنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک تو طاقت کے اعتبار سے کہ یہ لوگ چاہ کر بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، اور دوسرا گھیرنا ہوتا ہے علم کے اعتبار سے کہ آگے چل کر یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں. تو آپ بے فکر ہو جائیے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کی طرف سے ایری چوٹی کا زور لگایا جائے گا، آپ کو دبانے کے واسطے، آپ کو بٹھا دینے کے واسطے، لیکن آپ ذرہ برابر دل میں نہ لائیں باتوں، آپ اپنے مشن میں لگے رہیں. چنانچہ ہم سیرت اور تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں کہ جتنے طریقے سے وہ لوگ حضور کو دبا سکتے تھے، حضور کے مشن کو روک سکتے تھے، وہ تمام طریقے انہوں نے استعمال کیے. ایک طریقہ کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا، آپ کا بھی اور آپ کے ساتھ جو ایمان لے آئے تھے ان کا بھی. اور یہ سوشل بائیکاٹ 3 سالوں تک رہا. شیعہ ابی طالب کی گادی میں 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند مسلمانوں کے ساتھ رہے. 3 سال بڑا لمبا زمانہ. نہ کوئی بات چیت کرتا ہے، نہ کوئی بیپاری بیچنے کے واسطے جاتا ہے، نہ ان سے کوئی سامان خریدتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. درخت کے پتے چبائے انہوں نے 3 سال تک. تو سوشل بائیکاٹ کر کے بھی انہوں نے پہلے دیکھ لیا کہ اس طریقے سے بھی اگر وہ باز آ جاتے ہیں اور اپنی دعوت چھوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اس سے بھی ان کا کام نہیں بنا. انہوں نے پھر حضور کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے، حضور کو پتھروں سے بھی زخمی کیا، حضور کے پیچھے بچے بھی لگا دیے جو آپ کے پیچھے سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے.
اور حضور کا مذاق اڑاتے تھے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کے انتظار میں رہتے تھے تاکہ مکہ والے اگرچہ ایمان نہیں لاتے ہیں لیکن حج کے موسم میں باہر سے جو پبلک آئے گی، باہر سے جو لوگ آئیں گے، ان کے سامنے دعوت پیش کروں گا. حضور کا ارادہ ہوتا ہے. تو جب وہ باہر کے لوگ آتے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کے پیچھے ایک دو آدمی کھڑے کر دیے جاتے تھے مشرکین کی طرف سے. جب حضور باہر سے آنے والوں کو دین کی بات جیسے شروع کرتے، وہ پیچھے والے بولتے کہ بھائی آپ اجنبی ہیں، پردیسی ہیں، آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، یہ پاگل آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ جمعرات کو گشت کے واسطے نکلیں گلی کوچے میں، اور وہاں کوئی آپ کو ایسی بات بول دے کہ ان کو تو کوئی دھندا نہیں ہے، سب پروار دے لے ہیں، تو دوسرے ہفتے ادھر جانے میں آپ کا دل تیار نہیں ہوگا. وہ تو حضور کے پیچھے لوگ لگا دیتے تھے، بچے اور بڑے، کہ آپ اجنبی ہیں، ان کی باتوں میں مت آنا. حضور پر الزام لگائے کہ یہ باپ بیٹوں میں فاصلہ کروا دیتے ہیں، لڑائی کروا دیتے ہیں. جو کہ ایسا ہوا ہے بدر کی لڑائی میں، احد کی لڑائی میں. کبھی تو باپ ایمان والوں کی فوج میں ہے تو بیٹا کافروں کی فوج میں ہے، کبھی بیٹا ادھر ہے تو باپ ادھر ہے. لیکن یہ حضور کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی. حق قبول کر لیا، باطل والوں سے الگ ہو گئے، تو پھر کیا کہتے ہیں، فتنہ ڈال دیا حضور. ایسے الزام جب آدمی پر لگتے ہیں تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آدمی بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ بھی سوچتا ہے کہ بھائی میرے کو بھی کیا پڑی ہے، کہ میں بڑا، میرا کام بڑا. ایسا ہوتا ہے. لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اوپر اوپر کے نقشے ہیں، آپ کا ویرود، آپ سے اختلاف، یہ سب اوپر اوپر، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے اور آپ کا مشن کامیاب ہوگا، آپ اس کے پیچھے لگے رہیں. اس کے بعد اتنی دشمنی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ چلے گئے. اب مدینہ جانے کے بعد کچھ راحت کی سانسیں نصیب ہوگی، ایسا صحابہ کرام بھی سوچتے تھے. لیکن مکہ سے مدینہ تک وہ لوگ آئے بدر کے میدان لڑائی کے واسطے، 450 کلومیٹر دوری، اتنا فاصلہ طے کر. یعنی وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے مکہ والے کہ مدینہ میں دین کا کام ہے. تو مکہ سے مدینہ آئے، سن ہجری 2 میں غزوہ بدر میں آئے، وہاں شکست ہوئی، مار پڑی، اللہ کی مدد آئی مسلمانوں کے ساتھ. تو اس کے دوسرے سال یعنی سن ہجری 3 میں غزوہ احد کے لیے بڑی تیاری کے ساتھ آئے. اور اس غزوے میں مسلمانوں کی ایک چوک کی وجہ سے، ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کے 70 افراد، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. بڑا نقصان. اس کے بعد بھی ان کو سکون نہیں ہوا کہ چلو ہم نے بدلہ لے لیا بدر کا. غزوہ احزاب جب پیش آیا، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگایا. مکہ کے لوگ بھی تھے، مدینہ میں جو منافقین تھے ان کے ساتھ مکہ کے مشرکین نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ اندر سے ہمارا ساتھ دیجیے، ہم باہر سے حملہ کریں گے، آپ اندر سے ان کا ساتھ چھوڑ دیجیے. اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر نکلے لشکر کے ساتھ، تو آدھے راستے سے 300 منافقین واپس ہو گئے. 300 منافقین عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور بہانہ کیا کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی. لڑائی کے لیے مشورہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہاں رہ کر دفاع کرنا ہے یا پھر باہر نکل کر مدینے سے باہر جا کر ہمیں لڑنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کہا کہ یہاں بند ہو کر ہم نہیں لڑیں گے، ہم باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں. منافقین کو ایک بہانہ مل گیا، تم نے ہماری بات نہیں مانی، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں. تو آگے رستے سے وہ واپس آئے. ادھر تقریباً 22,000 کا لشکر تھا غزوہ خندق کے موقع پر، یہاں تعداد 300 کی کم ہو گئی. اور ساتھ میں یہودی بھی تھے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے پارٹی جوائن کر دی. یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں نے بھی معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، ایگریمنٹ تھا، ایگریمنٹ توڑ دیا اور مسلمانوں سے وعدہ کیا. ان سارے حالات کے باوجود اللہ رب العزت کی مدد شامل حال رہی اور فتح اور جیت مسلمانوں کے حصے میں آئی. کافرین، مشرکین، یہودی اور منافقین کی شکست ہوئی. اس کے بعد بھی انہوں نے طرح طرح کی کوششیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی، حضور کے مشن کو ختم کرنے کی. لیکن یہ مشن کبھی نہیں رکا. حضور اور آپ کا مشن آگے بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا.
یہاں تک کہ سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پورے عرب پر چھا گئے، آپ کا مشن کامیاب ہو گئے. تو حضور کو روکنے کے لیے اتنی ساری کوششیں. اب مدینہ میں منافقین بھی تھے اور یہودی بھی تھے، ان سے بھی نمٹنا تھا. حضور کو روکنے کی کوشش، ساتھ میں قرآن سے لوگوں کو روکنے کی کوشش، کسی نہ کسی طرح لوگوں کو قرآن سے روکنا تھا. تو کافی کیا کہتے تھے؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ قرآن کو سننا مت. مشرکین ایک دوسرے کو کہتے قرآن مت سننا کیونکہ قرآن ایک اثر کرتا ہے. اور والغوا فيه، جیسے ہی آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن چالو کرے، پڑھنا شروع کرے، آپ شور شرابہ کرنا. لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ اور یہ پڑھنا بند کرو. یہ مسئلے آج بھی ہیں کہ بھائی اذان کے سامنے ہنومان چالیسا بجاؤ، آج بھی ہے. لیکن یہ مشن الحمدللہ وہاں سے چلا ہے، چلتا ہی رہے گا. ہمارے لیے اس میں تسلی ہے کہ میدان چھوڑنا نہیں ہے، ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، خاموشی سے اپنا کام کرتے رہنا ہے، اللہ کے احکام کو پورے کرتے رہنا ہے. تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ قرآن جب بھی پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، آپ شور کرو، کوئی سنے نہیں، سنے تو اثر کرے. یہ ایسا کرتے تھے. اور یہودی اور عیسائیوں کو بھی مسلمانوں سے دشمنی، اسلام سے دشمنی. اس کی وجہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں چلا. بنی اسرائیل کے سب انبیاء ان کی نسل میں آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں. اور یہ سلسلہ برابر چلتا رہا. انہوں نے نبوت کے سلسلے کی ناقدری کی. آخری نبی جو آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بنو اسحاق میں سے نہیں ہوئے، بنو اسماعیل میں سے ہوئے. اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوئے. تو ان کے خاندان میں سے نبوت کا سلسلہ چلا گیا. تو ان کو اس وقت سے بنو اسماعیل سے حسد ہو گیا، دشمنی ہو گئی کہ ہمارے سر پر نبوت کا تاج تھا، ہمارے خاندان میں یہ سلسلہ تھا، تمہیں مل گیا. تب سے یہودیوں اور عیسائیوں کو دشمنی مسلمانوں سے. اب انہوں نے بھی بہت پروپیگنڈے کیے قرآن سے روکنے کے واسطے، اسلام سے روکنے کے واسطے. کیا کیا؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ دیکھو قرآن جب بھی پڑھا جاتا ہے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، تو ان کو روکنا پڑے گا. کیسے روکیں گے؟ کہ ایک کام کرو، چند آدمی اپنے تیار کرتے کہ تم دن میں جانا، جب مجلس لگی ہو صحابہ کرام کی حضور کے درمیان، تب تم جانا اور سب کے سامنے کہنا کہ قرآن سے ہم بہت متاثر ہوئے، قرآن نے ہم پر بہت اثر کیا، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. قرآن واقعتاً اللہ کی کتاب، سب کے سامنے ایمان لے آئے. پھر شام ڈلتے کیا کہنا؟ کہیں لینے کا نہیں ہے اس میں، یہ تو کہیں گڑبڑ لگتی ہے، ہم تو واپس یہودی بن جاتے، واپس عیسائی بن جاتے. یہ طریقہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے جو نئے نئے مسلمان ہونے والے ہوں، ان کے دلوں میں شک پیدا ہو کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے، پھر مرتد ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کہیں لینے کا. ایسا پروپیگنڈے ایسے آج بھی ہو رہے. مغرب کے جو ملک ہے یہود اور عیسائیوں کے، ان کے اندر سے وہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں، مستشرقین بھی جن کو کہا جاتا ہے، روشن خیالات، سائنس کے دیوانے، وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے اپنے قلم سے یا زبان سے لوگوں کے درمیان اسلام کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ اسلام کا یہ پہلو بہت اچھا ہے، قرآن واقعتاً لاجواب کتاب ہے. اس طریقے سے ہمارے دلوں میں اپنی ایک جگہ بنا ہے. پھر دھیرے 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 اپنے خیالات یعنی زہر بڑھتے جاتے ہیں کہ یہ سب برابر ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہوا ہے. باہر سے اعتراف کیا کہ اسلام اچھا مذہب ہے، بہت اچھی تعلیم ہے، لیکن ساتھ میں پھر سوچے چھوڑتے ہیں کہ یار عورتوں کو پردے میں رکھنا، میراث میں ان کا حصہ بہت کم، اور طلاق کا حق صرف مرد کو عورت کو نہیں. یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں. ایسا کہتے ہیں
تاکہ جو ان کے ماننے والے تھے، جن مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوئی تھی، وہ بھی ذرا اسلام کے بارے میں ذرا شک شبے میں پڑ جائے. اور ایسی چیزوں کا اثر ہو رہا ہے، خاص کر وہ طبقہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، اسکول کالج کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور ان کو دین کی تعلیم نہیں ملتی. وہ لوگ اپنی زبانوں سے تو نہیں کہتے کہ اسلام کی یہ بات ہمیں پسند نہیں، یہ بات پسند ہے، لیکن ان کے ذہن ضرور دھیرے دھیرے مرتد ہو رہے ہیں، ان کی فکریں غلط ہو رہی ہیں. بولتے ہیں کہ میں 21ویں صدی کا مسلمان ہوں. یہ تو نہیں بول سکتے کہ اب یہ سب جونی چیزیں چھوڑ دو، پرانی چیزیں چھوڑ دو، بولتا نہیں سکتے زبان سے، لیکن کیا کہتے ہیں، میں اب 21ویں صدی کا مسلمان ہوں، مجھے لیٹسٹ چیز چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ذہن خراب ہو رہے ہیں. ہمیں آزادی چاہیے. یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا سجن المؤمن، ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہی رہے گی، یہاں آزادی آپ کو نہیں ملے گی. وجنت الکافر، ہاں آپ کو اگر آزادی چاہیے تو پھر نعوذ باللہ من ذلک، اللہ ہماری حفاظت. اس لیے آج کے دور میں ضرورت ہے اپنی فکروں کو شریعت کے تابع کر، شریعت کا حکم معلوم کرنا ہے، پھر اس کی حکمت مصلحت ہماری سمجھ میں آوے کہ نہ آوے. آمنا وصدقنا، بس شریعت نے کہا ہم نے مان لیا. امام راضی کے بارے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ امام راضی نے ایک اللہ والے سے تعلق قائم کیا، اصلاحی تعلق کسی پیر کے ساتھ. امام راضی ہی تھے شاید، غالباً انہی کے بارے میں. ان کے پاس عقلی دلیلیں بھی تھی، لاجیکلی 100 دلیلیں تھی اس بات پر کہ اللہ ایک ہے اور وہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں. شیطان ان کے پاس آئے انسان کی شکل میں اور آپ سے ڈسکس کرنے لگا کہ اللہ ہے، ایک ہے، وہی معبود ہے، اس کی دلیل کیا. انہوں نے ایک دلیل بیان کی، شیطان نے دلیل توڑ دی. شیطان تو کب سے اور بڑا ماہر آدمی، بڑا تجربہ کار، بڑا علم والا، نالج والا. دلیل توڑ دی، دوسری پیش کی، دوسری توڑ دی، ایسے کرتے کرتے 90 90 95 دلیلیں توڑ دی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ اب زیادہ دلیلیں بچی. ادھر ان کے شیخ لوٹے میں پانی بڑا ہوا تھا اور وضو کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مرید کا یہ حال ان پر کھولا، ان کو کشف ہوا اور ان کو بتایا گیا کہ اپنا مرید خطرے میں، شیطان کے مقابلے میں خطرے میں. تو اللہ کی مدد آئی. انہوں نے وہاں اپنا لوٹا زمین پر زور سے دے مارا اور کہا کہ راضی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں بغیر کسی دلیل؟ دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ شیطان سے الجھنا کا ہے. یہ جواب یہاں ان کو اللہ رب العزت نے سنائی دیا، سکھایا. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے. تب شیطان نے پیچھا چھوڑا. تو آج جو طبقہ متاثر ہو رہا ہے وہ پڑھا لکھا، ان کو آزادی چاہیے. شکیل بن حنیف جیسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایک معمولی ایمان والا بھی سمجھتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتا، یہ مہدی نہیں ہو سکتا، تو ابھی لوگ اس کے پھندے میں آ رہے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے چوکنا رہنے کی بہت ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کے در پہ رہیں گے، ایری چوٹی کا زور لگائیں گے، آپ ذرہ برابر پریشان مت ہونا. مشرکین مکہ نے سب زور لگا دیا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب مکہ فتح ہوا سن ہجری 8 میں، تو بڑے بڑے سرداروں کی گردنیں حضور کے سامنے جھکی ہوئی تھی. بہت سارے لوگ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو گئے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک تو یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت ان کو اپنی طاقت کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہیں، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے چاہے کیسے ہی پروپیگنڈے کر لیں. اور دوسرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ سب جانتا ہے کہ آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں کہ یہ لاؤ، وہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ. آپ نشانیاں لا کر دکھا بھی دیں گے تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں. اور انہوں نے نشانی مانگی تھی، جیسے کل میں نے کہا تھا، او تکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، کہ یا تو یہ نشانی بتاؤ کہ آپ کا مکان، آپ کا گھر سونے کا ہو، یا تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کے دکھاؤ.
حضور سے مطالبہ کیا تھا. تو آسمان پر چڑھنے والا معجزہ تو حضور نے ان کو بتا دیا تھا. معراج میں حضور آسمان پر چڑھ کے آئے ہیں. یہ جو معجزہ چاہتے تھے، اپنی فرمائشی دلیل ان کو چاہیے تھی، وہ تو پہلے ہو چکی. لیکن جب حضور نے ان کے سامنے اظہار کیا کہ میں آسمانوں پر جا کر آیا، عرش تک جا کر آیا، جنت دیکھی، جہنم کو میں نے دیکھا، لیکن اس کا تو انکار کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں، اب چل کے بتا. یہ ضد ہے، حد درمی ہے. انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا کہ آسمانوں تک میرا سفر ہوا، مجھے معراج کرائی گئی، تو انہوں نے دلیلیں مانگی. کیا آپ کہتے ہیں کہ آپ بیت الحرام یعنی مکہ سے فلسطین گئے، مسجد اقصی، بیت المقدس، چلو بتاؤ وہاں کی مسجد میں کیا حال ہے، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام حالات حضور کے سامنے کھولے. حضور آپ کو بتاتے گئے سب. اب ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا، مان لینا چاہیے تھا، لیکن پھر نہیں مان. اور پھر کہنے لگے کہ آسمان میں تو کوئی کیسے چڑھ سکتا ہے، آسمان کا دروازہ کہاں ہے، اس کو کیسے چیرا تو اس کی نشانی کہاں ہے، پھاڑا تو اس کی نشانی کہاں ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ چڑھ کے دکھاؤ، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ تو چڑھ کے دکھا دیا معراج کے وقت، مان لو تم. کہا کہ نہیں مان. ایسے ان کی حد کرنی تھی. دوسرا انہوں نے کیا مانگا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آسمان پہ چڑھیے اور کوئی کتاب لا کر ہمیں دیجیے، ہم خود پڑھیں گے تو مانیں گے کہ آپ نبی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ ڈیمانڈ بھی کب سے پوری ہو گئی. آپ آسمان پر آئے تھے، آپ کو قرآن بھی دیا گیا ہے، آسمان سے کتاب آ گئی نا. اور اس کے آسمانی ہونے کی دلیل کہ اس میں یعنی قرآن میں آسمان کے اوپر کی دنیا کے حالات بھی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ دوزخی لوگ دوزخ میں زقوم کا درخت کھائیں گے، زقوم کے درخت سے پھل کھائیں. اور یہ زقوم کا درخت دوزخ کے بیچ میں اس کی تہ میں اگا ہوا ہے، وہاں سے نکلا ہوا ہے. اب آسمانی کتاب کی بات ہے تو مان لینا چاہیے. تو پھر ابو جہل اور سب کیا کہنے لگے کہ واہ رے واہ، سوکھی زمین پر درخت نہیں رہ سکتا، تو یہ دوزخ میں آگ کے بیچ میں درخت کہاں سے آئے. ہر چیز میں آپ لوجک ڈھونڈنے جائیں گے تو پھر گاڑی گڑبڑ میں آ جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوزخ تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بھڑکائی ہے، آگ ہی آگ. تو پھر آگ کے اندر ہرا درخت آیا کہاں سے؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. پھر مذاق اڑانے لگے حضور کا. کیا کہنے لگے کہ دیکھو یمن میں کھجور اور پنیر، مکھن، کھجور اور مکھن کو ملا ہوئے اس کو زقوم کہتے ہیں. تو ابو جہل نے کہا بھائی چلو کھجور اور مکھن لے آؤ، اس کو ملا کر کھاؤ اور اس سے مزے کرو. یہ اس سے ڈرنے کی بات نہیں، یہ تو مزے کی چیز ہے زقوم. تو ایسا مذاق ہوا ہے کہ جس زقوم سے محمد ڈرا رہے ہیں وہ تو مزیدار چیز ہے، کھانے لائق چیز ہے. کھجور، یمن میں کھجور اور مکھن کو زقوم کہتے ہیں، چلو اپنے کھاتے ہیں. اور بعض یہ کہنے لگے کہ زقوم تو بہت بڑی مزیدار چیز ہے کہ اللہ ہمارے گھروں کو زقوم سے بھر دے. ایسا مذاق اڑایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کی مانگی ہوئی نشانیاں آ چکی. اب باقی جو نشانیاں مانگتے ہیں وہ بھی آ جائے گی تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. اس لیے آپ اس بات کی کوشش نہ کرو کہ ان کی ہر ڈیمانڈ پوری کی جائے. آپ کو ہماری طرف سے جو چیزیں پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے اس کو پہنچاتے رہو، اپنی ذمہ داری پوری کرو. یہ ایمان لانے والے زیادہ فکر میں آپ مت رکھو. آج کی آیت کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں. ہم سب بھی اللہ کے گھیرے میں ہیں. اس کی طاقت ہم کو گھیرے ہوئے ہیں. اس کی طاقت سے باہر کوئی نہیں جا سکتا، وہ بھی نہیں جا سکتے، ہم بھی نہیں جا سکتے. اور اس کا علم بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. دنیا کا ایک ذرہ بھی اس کے علم کے دائرے سے باہر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ معجزے مانگنا اور الگ الگ ڈیمانڈ کرنا یہ حق بات قبول کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ کیوں ہے وہ کل انشاءاللہ اگلی آیت میں جانیں گے کہ وہ کیوں مانگ رہے ہیں. ان کو کوئی ماننا بننا نہیں، بس ٹائم پاس، کوئی بہانہ چاہیے انکار کرنے کا. کوئی ایسی چیز آ جائے جس کو آپ کر نہ سکیں اور وہ لوگوں کے سامنے ثابت کر دے کہ ان سے کہیں ہوتا نہیں ہے، یہ کوئی نبی نہیں. تو اس آیت میں ان کی حد درمی بتائی گئی، ان کا تکبر بتایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. ہمارے لیے بھی سبق ہے
کہ آپ انٹرنیٹ پر جو لوگ جاتے ہیں اور آرٹیکل پڑھتے ہیں تو اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں آپ کو پڑھنے میں اور سننے میں ملے گی کہ اس میں تو ایسا ہے، شوہر مر جائے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنا پڑتا ہے. ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا. اس کی حکمتیں ہیں، اور حکمت معلوم ہو کہ نہ ہو اللہ کا حکم ہے. ہمارے لیے سب سے بڑی بات اور سب سے آخری بات یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں بغیر کسی دلیل. کئی چیزوں سے پریشان نہ ہو، اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کو مضبوط کرے. اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک ایمان کی حفاظت کرے. درود شریف پڑھیں.